السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی سورہ توبہ سے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ الحمدللہ ابھی ایک دن پہلے ہمارا جو ہجری سال ہے، یہ نیا سال شروع ہوا ہے، آج 2 تاریخ ہے، پرسوں آخری 1444 جو ہجری سال کا وہ ختم ہوا، اور اب 1445 جو ہے شروع ہوا۔ یہ جو ہجری سال ہے، اس کے جو مہینے ہیں، ان کی تاریخ اور ان کے مہینوں کو ہم اکثر نہیں جانتے، ہمیں یاد نہیں رہتی۔ آج انگریزی مہینے ہیں، اس کی تاریخ ہم کو ہمیشہ یاد رہتی ہے، کیونکہ اس کے مطابق آج کل کیا ہمارے معاملات چلتے ہیں، کاروبار ہمارے اس طرح سے ہوتے ہیں۔ لیکن جو یہ ہجری کیلنڈر ہے ہمارا، یہ ہمارے ایمان کا ایک جو ہے نا، اس سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ ہماری عبادتیں اسی کیلنڈر کے ساتھ میں اس کی تاریخوں کے مطابق ہی ادا ہوتی ہیں، جیسے کہ رمضان کا مہینہ، حج کا مہینہ اور دوسری بہت ساری عبادتیں جو ہے اسی کیلنڈر کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم اس کے مہینوں کو اور تاریخ کو بھی یاد رکھیں۔ تاریخ تو یاد رکھنا دور کی بات ہے، مہینے بھی ہمارے لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ کچھ چند مہینوں کے نام یاد ہوتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ اس میں کچھ رسم و رواج لوگ کرتے ہیں، یا کوئی اس میں ہماری عبادت، جیسے رمضان کا مہینہ ہم کو یاد ہے، لیکن یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کب آنے والا ہے نا۔ اس طرح سے جو ہے اتنی غفلت ہوتی ہے۔ یہ عام مسلمان ہی، ہمارے خاص لوگوں کی بھی باتیں اس طرح سے ہیں، جو خاص لوگ ہیں جو ان کو بھی جو ہے یہ مہینے اکثر یاد نہیں رہتے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلامی تاریخ کو، اسلامی کیلنڈر کو بھی یاد رکھیں، اور
اس کے مطابق جو ہے چاند وغیرہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے جو دعائیں اس کو بھی پڑھیں، اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ تو اس کیلنڈر کے بارے میں ہم تھوڑا سا گفتگو کریں گے، اس کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ ہجری کیلنڈر جو ہم جسے کہتے ہیں ہجری کیلنڈر، اس کا معنی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق ہمارے جو دوسرے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے دور خلافت میں اسلام جو ہے کافی تیزی سے پھیلا، ایک دنیا کے بڑے رقبے پہ اسلام جو ہے پھیل گیا، تو بعد میں اب یہ ضرورت اس بات کی محسوس کی جانے لگی کہ کوئی اسلامی کیلنڈر، اسلامی تاریخ اس طرح سے ہو کہ جس کے ذریعے سے اسلامی حکومت کا نظام چلایا جائے، اور پھر اس کے ذریعے سے سارے حساب کتاب اس کیلنڈر کے ذریعے سے کیے جائیں۔ تو اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک کمیٹی بنائی گئی، لوگوں نے مختلف مشورے دیے کہ اس دن سے جو اس دور میں کیا کوئی بھی مشہور واقعات سے جو ہے اس تاریخ کا آغاز کیا جاتا تھا۔ تو کسی نے اصحاب الفیل والا کہا کہ اس تاریخ سے جو ہے کیلنڈر شروع کیا جائے گا، کسی نے فتح مکہ کا کہا، کسی نے مختلف رائیں آئیں، لیکن اس میں جو آخری رائے جس پر متفق ہوئی کہ جس دن ہجرت کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر مکہ سے مدینہ آئے ہیں، یہ ایک بڑا عظیم دن ہے اور یہ بڑا اہم واقعہ ہے اسلام کے اندر۔ اسی دن سے اسلام کو مسلسل پھر عروج حاصل ہوا، سربلندی حاصل ہوئی۔ اس کے پہلے 13 سال جو مکہ کے اندر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اس میں مسلمان مظلوم تھے اور اسلام دبا ہوا تھا، لیکن ہجرت کے بعد سے یہ ایک عظیم واقعہ اور ایک عظیم تبدیلی آئی کہ یہاں سے اسلام کو مسلسل عروج حاصل ہوا۔ تو لہذا اتفاق اس پہ ہوا کہ ہجرت کے سال سے اسلامی کیلنڈر کو جو ہے بنایا جائے گا، اسی لیے اس کو ہجری سال کیلنڈر کہتے ہیں۔ ہجری سال کی ہجرت جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ ابھی 1444 چل رہا ہے اور 45 شروع ہو چکا ہے، 44 ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر مکہ سے مدینہ آ کر پورا 1444 سال ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے جا کر وفات پا کر بھی 1434 سال ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہے ہمارا ہجری کیلنڈر، یہ ہماری آسانی سے تاریخ ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس تاریخ کو جو ہمیں اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور سورج چاند کو بنایا، سارے اس نظام کو بنایا، تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 تھی۔ 12 مہینے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر بھی 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے، اس کی تاریخ کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کریں گے کہ یہ حرمت والے مہینے کیسے بنائے گئے، کس طرح کی یہ حرمت ہے اس مہینوں کی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خلیل اللہ نے، جب اللہ کے حکم سے شہر مکہ کو آباد کیا اور اپنی اولاد کو وہاں لا کر بسایا، تو اس کے بعد میں اس شہر کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بہت ساری دعائیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سے ایک سب سے پہلی دعا ہے جو انہوں نے کی، کیا ہے؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے رب، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اس کو مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے اتنا اللہ رب العالمین نے اس کو شرف قبولیت عطا فرمائی کہ اس دور میں، یعنی زمانے جاہلیت کے اندر، عرب کے اندر کوئی قانون قاعدہ نہیں تھا، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہر طرف جو ہے بد امنی کی، لوٹ مار، قتل و غارت گیری، جنگ، ہر طرح کا معاملہ بد امنی کا تھا۔ لیکن اس کے باوجود شہر مکہ، یہ پورے عرب کی حالت تھی، کسی ایک علاقے کی حالت نہیں تھی، لیکن شہر مکہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا شہر بنایا، اور اس کو اپنا جو اللہ کا، جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، مسجد خانہ کعبہ، اس کو امن والا پورا وہ شہر بنا دیا۔ اس دعا کی اور اس گھر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے امن دیا اس پورے شہر۔ اب چونکہ وہ ہر طرف لوٹ مار ہے، قتل و غارت گیری ہے، لیکن مکہ کے لوگ کیا ہے؟ پرامن ہے۔ مکہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر حدود حرم کے اندر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تھا تو اس سے بدلہ وہاں نہیں لیتا تھا۔ حالانکہ باپ کے قاتل سے بدلہ لینا عرب کے اندر بڑی یعنی سخت روایت ہے کہ اپنے باپ کے قاتل کو یا اپنے بھائی کے قاتل کو معاف نہیں کرتے تھے، اس سے بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ لیکن اگر وہ انہیں حدود حرم میں بھی نظر آ جاتا تو اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، حدود حرم کے باہر جاتے تھے۔ یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا شہر دیا۔ اب اس امن والے شہر کی برکت یہ کہ اس کے وجہ سے پھر اللہ رب العالمین نے
جو وہاں کے باشندے تھے کون تھے؟ قریش تھے، ہے نا، قریش مکہ میں آباد تھے، تو ان کو امن حاصل ہوا، ان کو امن حاصل ہوا، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس دعا کی برکت سے کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور اس شہر کی اللہ تعالیٰ اتنا برکت رکھی کہ قریش کے لوگ عرب میں جہاں بھی جاتے تھے، ان کے قافلے جہاں سے بھی گزرتے تھے، یہ پرامن طریقے سے گزر جاتے تھے، کوئی ان کے ساتھ لوٹ مار نہیں کرتا تھا، کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ کے شہر کے، اللہ کے گھر کے جو ہے یہ خادم ہیں، وہاں حاجیوں کے یہ جو ہے خدمت کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے یہ مجاور ہیں، تو لہٰذا پھر ان کو وہ امن اس شہر کے برکت سے ان کو خود بھی امن حاصل تھا کہ اس بدامنی کے ماحول میں جہاں بھی جاتے پرامن طریقے سے سفر کرتے۔ اور دوسرا پھر اسی دعا کی برکت سے تمام عرب کے لوگوں کو بھی اس بدامنی کے ماحول کے اندر 4 مہینے امن کے میسر آ جاتے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کیسے آ جاتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے جو حج کے لیے ہے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم، اس کو جو ہے لگاتار 3 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا کہ لوگ حج کے لیے زمانے جاہلیت میں ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے وہ پکار لگائی تھی کہ لوگ اس گھر کا طواف کریں جو بھی اس کی استطاعت رکھتے ہیں، تو پھر وہ آواز اللہ تعالیٰ نے عرب کے اور دنیا کے گوشے گوشے میں کس طرح پھیلائی کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے سے حاجی وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی عرب میں دور دراز علاقے سے لوگ حج کرنے آتے تھے، تو یہ 4 مہینے میں سے 3 مہینے لگاتار حرمت والے اس لیے کر دیے گئے کہ لوگ اطمینان سے امن کی حالت میں آئیں جائیں سفر کریں، ان کو اپنی جان اور مال کا کوئی خوف نہ ہو، حج وغیرہ کر کے اطمینان سے جائیں، اس لیے 3 مہینے حرمت والے۔ اور چوتھا 1 مہینہ رجب جو کہ درمیان میں آتا ہے، اس کو عمرے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس میں عمرے کے لیے زیارت کے لیے آتے تھے، اس کو بھی حرمت والا قرار دیا گیا۔ تو یہ یعنی اس شہر کی برکت سے پورے عرب کے لوگوں کو بھی 4 مہینہ جو ہے امن کے نصیب ہو جاتے تھے، اس میں لڑائی جھگڑے اور جنگ مار پیٹ بند ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حج کیا، ایک ہی حج کیا جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں ایام تشریق میں یا مینا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں کے ایک جمع غفیر کو خطاب کر کے فرمایا، اسی آیت کی تشریح میں وہ خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے، سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، جن میں سے 4 حرمت اور ادب والے ہیں، 3 تو پے در پہ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب جو مضر کے یہاں ہے، جو جمادی آخر کے بعد اور شعبان کے پہلے یعنی اس کے درمیان میں آتا ہے۔ رجب مہینے کی اس کی تشریح اس لیے کی کہ اس وقت جو ہے عرب میں 2 رجب کے مہینے رائج تھے، تو یہاں جو مضر کے یہاں رجب تھا، اس اللہ کے رحمت سے فرمایا وہ مہینہ رجب کا اس سے مراد ہے حرمت والا، جو جمادی آخر اور شعبان کے پہلے آتا ہے، دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، کہ اس طرح سے ان مہینوں کی حرمت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ تو یہ جو یہاں فرمایا کہ 12 مہینے ہیں، اس میں 4 حرمت والے ہیں، اور اس میں رجب کا مہینہ یہ بڑی تفصیل سے بتایا۔ تو یہ مطلب یہ تھا کہ اس دور میں کیا ہوتا تھا، مشرکین مکہ جو ہے خاص طور سے قریش کے لوگ اس مہینوں کے اندر بڑی ہیر پھیر کر دیتے تھے، اور جو فرمایا کہ آپ نے زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا، یہ کیا کرتے تھے کہ مہینوں کو، حرمت والے مہینوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے، کبھی اپنی جنگی ضرورت کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے، لوٹ مار کے لیے، یہ کیا کرتے تھے کبھی کسی سال کا ان کو ابھی جو ہے محرم میں لڑائی کرنا ہے، تو محرم میں کچھ جنگ کا معاملہ چل رہا ہے، ابھی صلح نہیں کرنا ہے، تو کیا کرتے تھے اس مہینے کو، محرم کے مہینوں کیا کرتے تھے سفر میں ڈال دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، حرمت والے 4 بنائیں گے لیکن اس کو کیا کرتے تھے کہ جو سفر کا مہینہ آئے گا آپ اس کو محرم کر دیں گے، اس طرح سے وہ تبدیل کر دیتے تھے، یا پھر ذی القعدہ کا مہینہ ہے اس کو جو ہے شوال میں تبدیل کر دیتے، اس طرح سے جو وہ اپنی لوٹ مار کو اور قتل و غارت گیری کو جاری رکھنے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے۔ دوسرا، مہینوں کی تعداد کو وہ بڑھا دیتے تھے، سال میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 12 مہینے، لیکن وہ کیا کر دیتے تھے، کبھی 13 مہینے کر دیتے تھے، کبھی 14 مہینے کا سال کر دیتے تھے، اور یہ کس لیے، ایک مذہبی فائدے کے لیے کرتے تھے، یہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ جو 13 مہینے کرتے تھے کہ
ہمارا جو قمری کیلنڈر ہے نا، جو چاند کے اوپر چلتا ہے، یہ روٹیٹ ہوتے رہتا ہے. اس کے دن کتنے ہیں سال میں؟ 354 یا 355 دن ہے. شمسی کیلنڈر جو ہے اس کا 365 دن ہے. یعنی ہر سال کم سے کم 11 دن یا 10 دن جو ہے پہلے ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں کبھی رمضان بارش میں آیا، کبھی گرمی میں آیا، کبھی ٹھنڈی میں آیا، ہے نا. یہ روٹیٹ ہوتے رہتا ہے. 33 سال میں پورا ایک سرکل کر لیتا ہے. تو مشرکین مکہ کیا چاہتے تھے کہ یہ حج کا مہینہ جو ہے یہ گھومے نہیں، بلکہ کیا ہے، ایک مناسب موسم میں رہے، کہ جس میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور ایک مناسب موسم رہے. تو اس کے لیے کیا کرتے تھے کہ حج کے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کے لیے کہ وہ ایک ہی وقت پر حج آئے، روٹیٹ نہ کرے. اس کے لیے وہ کسی سال 13 مہینے کا سال کر دیتے تھے، کسی سال 14 مہینے کا سال کر دیتے. ہمارے ملک میں بھی ہمارے جو برادران وطن ہیں ہندو بھائی، یہ بھی اس طرح سے کرتے ہیں. اسی لیے ان کے تہوار جو ہے نا ہمیشہ ایک ہی مہینے میں آتے ہیں. یہ بھی سال کبھی 13 مہینے کا کرتے ہیں اور کبھی آگے پیچھے کرتے ہیں. تو یہ بات وہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ حج ایک ہی مہینے میں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا حکم دے دیا کہ سال تو 12 مہینے کے 13 ہو نہیں سکتے، اور اس میں جو 4 حرمت والے مہینے ہیں وہی رہیں گے، اس میں آگے پیچھے نہیں ہوں گے. اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر بھی کر دی. اس کے بعد آگے پھر مزید اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا کہ یہ کون سا دین ہے. آگے آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی. لوگوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول شاید اس شہر کا اس دن کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا کیا یہ یوم النحر نہیں، یعنی قربانی کے عید کا دن نہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں یہ قربانی کا دن ہے. اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے پھر خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار فرمایا. اور لوگوں نے کہا کہ ہم سوچنے لگے کہ شاید اللہ کے رسول اس مہینے کا نام کچھ اور رکھنے والے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے، کون سا مقام ہے، کون سا شہر ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو اس کا پورا علم ہے. پھر وہ جو ہے لوگوں خاموش رہے اور سوچے کہ شاید اللہ کے رسول خاموش رہے. پھر بعد میں کتنے دیر خاموش رہے کہ لوگوں نے سوچا کہ شاید اللہ کے رسول اس شہر کا بھی نام تبدیل کریں گے. لیکن آپ نے کہا بعد میں کہ کیا یہ بلدہ نہیں؟ بلدہ مکہ کا ہے دوسرا نام بلدہ. تو کہا یہ کیا بلدہ نہیں؟ تو کہا لوگوں نے ہاں یہ بلدہ ہے، یہ شہر مکہ ہے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح یہ دن محترم ہے، جس طرح یہ دن محترم ہے، جس طرح سے یہ مہینہ محترم ہے، جس طرح سے یہ شہر محترم ہے، اسی طرح سے تمہاری خون اور تمہاری مال اور تمہاری عزتیں جو ایک دوسرے کے لیے محترم ہے. جس طرح سے اس شہر کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کی، ایک مومن کی جان کی، مال کی، عزت کی جو ہے حرمت ہے کہ تم اس کو ایک دوسرے سے برباد نہیں کرنا. ان کا ادب احترام رکھ. مسلمانوں کی جان، مال، عزت آپ ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے کہ اگر اس کو ظلمن لے گا تو وہ اس کے لیے حرام ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم سب کے سب اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو. آخرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دلایا کہ تم سب کے سب ایک دن ان قریب اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. تو دیکھو میرے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو جانا کہ کہیں ایک دوسرے کی گردن مانگ رہے لوگ. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی، تبلیغ کر دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے بات پہنچا دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے یہاں موجود ہے انہیں چاہیے یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، کیونکہ بعض وہ لوگ جن تک بات پہنچائی جائے گی ان لوگوں سے زیادہ اس کی نگہداشت کرنے والے ہیں جو لوگ بات پہنچانے والے ہیں. اس طرح سے امت کو وصیت کی کہ یہ باتیں تمام دوسرے مسلمانوں کو اور دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں. اس طرح سے اس شہر کی حرمت، اس مہینے کی حرمت، مسلمان کی جان مال کی حرمت اور پھر آخرت کا تصور کہ ایک دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور سارے اعمال کا ثواب دینا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ جو 4 حرمت والے مہینے اس کو بڑے ادب احترام کے ساتھ گزارنا چاہیے. اس کے اندر لڑائی جھگڑا، قتل، مار پیٹ، گناہ کے کام، اس کا جو ہے گناہ بڑھ جاتا ہے. جس طرح سے ہے نا کہ ایک گناہ انسان اگر
حرم میں کرتا ہے، شہر مکہ میں کرتا ہے، تو اس گناہ کا جو سزا ہے وہ زیادہ ہے۔ وہی گناہ انسان مکہ کے باہر کرے گا تو اس کے لیے کیا اس کی سزا کم ہے۔ اس کی مکہ میں ایک نماز حدود حرم میں یعنی حرمین مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھے گا تو کیا ثواب اس کے لیے؟ 1,00,000 نماز کے 1 رکعت نماز پڑھے گا تو 1,00,000 رکعت کی نماز کے برابر جو ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ وہ اتنی محترم اور پاک جگہ ہے، اتنی عظمت اور برکت والی جگہ ہے، تو اسی طرح سے وہاں کوئی گناہ بھی کرے گا تو اس کو اسی طرح سے سخت اس کی سزا ملنے والی۔ تو اسی طرح سے یہ محرم مہینے حرام، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، لوٹ مار، گالی گلوچ، بری باتیں، گناہ کے کام، یہ تو ہمیشہ حرام ہے، لیکن یہ حرمت والے مہینوں میں ان کا گناہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہے کہ ان مہینوں کے کا ادب احترام کرنا چاہیے، اور اس میں بھی یہ 4 مہینوں میں سے زیادہ سب سے فوقیت جو حاصل ہے محرم کے مہینے کو حاصل ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا کیلنڈر ہے، اور حرمت والے مہینے سے ہمارا کیلنڈر ختم بھی ہوتا ہے اور حرمت والے مہینے سے شروع بھی ہوتا ہے۔ اور محرم سے شروع کرنا، اللہ کے نبی نے ربیع الاول میں مدینہ پہنچے، سفر میں ہجرت کی تھی مکہ سے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، سفر میں 27 کو نکلتے ہیں، 28 کو مکہ سے، تو ہجرت تو آپ نے اس مہینے میں کی، لیکن ہجری کیلنڈر شروع کس سے کیا گیا؟ محرم سے۔ تو بات یہ آئی تھی کہ محرم ایک محترم مہینہ ہے جس کا نام ہی محرم ہے کہ حرمت والا مہینہ، اور ویسے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو لہٰذا محرم سے کیلنڈر کو آغاز کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ محرم کا مہینہ جو ہے اس کی اور ان 4 مہینوں کے اندر بھی بڑی عظمت ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ مہینے تو تمام جو ہے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے تمام دن بنائے، تمام مہینے بنائے، لیکن اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کی ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جو افضل روزے ہیں، رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد میں جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اس مہینوں کو اللہ کی طرف نسبت کی، حالانکہ ہر مہینوں کا وہی مالک ہے، اسی نے بنایا ہے۔ یہ خاص باتیں ہیں، جیسے کہ بہت ساری چیزیں کی نسبت جب کسی کی طرف کی جاتی ہے تو اس کی عظمت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے نا۔ جیسے کہ مسجدیں تمام کیا ہیں؟ اللہ کا گھر ہے نا، لیکن مسجد حرام کے بارے میں کیا، بیت اللہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اس کا نام ہے نا، اس کے اس کی عظمت اور اس کی جو ہے فضیلت بڑھ گئی، اس کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے۔ تمام جانوروں کو، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا نا، لیکن کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ میرے بندے کہتا ہے، اپنے عباد الرحمن اللہ کے بندے کہتا ہے نا، وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں، اور جاہلوں سے کبھی ان کا جو ہے ملاقات ہوتی ہے، ان کے منہ لگتے ہیں تو ان سے سلام کر کر نکل جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ اپنے بندے کہتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے نا، اس کو کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ سارے اونٹنی ہے، سارے جانور اللہ نے پیدا کیے، لیکن اس اونٹنی کو، وہ خاص اونٹنی تھی، اس کو اللہ کی طرف نسبت کی صالح علیہ السلام نے کہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے معجزے کے طور پر آئی ہے، خبردار اس کو نقصان نہیں پہنچا۔ تو اسی طرح سے اس مہینے کی بھی عظمت بڑھ جاتی ہے، بڑا عظمت والا مہینہ۔ تو اس میں جو کرنے کے کام ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، اور اس مہینے کے اندر اور چاروں جو حرمت والے مہینے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام، خیر کے کام اور بھلائی کے کام کریں، اور پھر نفل روزے اس میں رکھیں، جیسے کہ رمضان کے روزوں کے بعد میں جو سب سے زیادہ فضیلت جس مہینے کے روزوں کی ہے وہ محرم کے روزوں کی رکھیں، تو اس میں نفل روزے کسی بھی پورے محرم کی تاریخ میں رکھیں تاکہ وہ فضیلت پاسی کرے۔ اور اس کے بعد میں عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ جو ہے 10 تاریخ کا روزہ ہے، وہ بھی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، یعنی 10 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ یہ الگ سے اس کی خاصیت فضیلت ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ تو پورے محرم کے روزے، مہینے کے روزے جو بھی دن رکھے گا، چاہے 15 کو رکھو، 20 کا رکھو، 25 کا رکھو، وہ رمضان کے روزوں کے بعد اس کی فضیلت ہے۔ اور دوسرا عاشورہ کا روزہ آپ نے خود رکھا ہے اور اس دن لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر آئے تو آپ نے یہاں دیکھا کہ یہودی جو ہے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے سوال کیا گیا کہ تم لوگ یہ دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمارے لیے بڑا عظمت والا دن ہے، بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور اس کی خوشی میں ہم جو اس دن روزہ رکھتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ کی خوشی میں ہم روزہ رکھیں. تو لہٰذا آپ نے عاشورہ کا روزہ اس دن بھی رکھا. اور اس کے بعد میں آپ سب نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو اس دن. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے, دوسرا سال آنے سے پہلے انتقال کر گئے. تو لہٰذا اس میں ہمارے لیے ہے کہ 10 محرم کے ساتھ میں 9 محرم کا روزہ رکھیں, 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 اور 11 کا رکھیں. اور اس کی فضیلت میں دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کا کیا فضیلت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے, کہ جو ہمارا سال گزرا ہے اس کے اندر جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے, گناہ مٹا دیا. اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ نہیں ہے. تو یہ اس مہینے کی خاص جو ہے کرنے کے کام ہے جو ہم کو اس میں کرنے چاہیے. اور سال گزر گیا ہے, سال نیا آیا ہے. آج رسم یہ چلی ہے, لوگ جو ہے مبارکباد دیتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے سال کے زندگی کا ایک سال مکمل ہونے پر بھی یہ خوشی مناتے ہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں نا, ایک مٹھائیاں بانٹتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں. انگریزی سال آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دنیا کے اندر ایک جشن ہوتا ہے, طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. کون سا گناہ کا کام خوشی کے اندر اس دن نہیں کیا جاتا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن اسلام جو تصور دیتا ہے, اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں بتایا کہ یہ جو سال ہمارا زندگی کا پورا ہو رہا ہے اس کو یہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے. ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ سال ہم نے کیسا گزارا ہے. یہ دنیا کی زندگی جو ہے ہماری اصل زندگی نہیں ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس لیے بھیجا ہے؟ امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کون ہیں جو میری اطاعت کرتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے ایجاد کیا کہ ہم تاکہ آزمائیں کہ تم میں کون ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اس گزرا جو سال گزرا اس میں اپنا احتساب کریں, کہ جیسے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں وہاں حجۃ الوداع میں فرمایا کہ ہم قریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہم نے اس سال کو جو اللہ کی جو سال گزرا ہے اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے, اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہے, یا گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں گزاری, یہ ہم کو احتساب کرنا چاہیے. اس میں جو ہے ہم کو سوچنا چاہیے کیونکہ موت انسان کی کب آئے گی کوئی نہیں جانتا. اگلا سال ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا ہم نہیں جانتے. کسی کا وقت جب پورا ہو جاتا ہے تو وہ کتنی بھی کوشش کرے اس کو وقت نہیں ملتا. تو لہٰذا ہم کو احتساب کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوب فرمایا دوسرے مقام پر, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے, اور اللہ سے ڈرو, جو کچھ تم کرتے ہو اس کی اللہ کو خبر ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی, ایک تو روزہ رکھنے سے یہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے, اور دوسرے گناہوں کو ہمیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. ہم آج ہمارے پاس وقت ہے, مہلت ہے, ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں اور اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کروں. اللہ تعالیٰ شام کے وقت رات کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو مجھ سے معافی مانگے اسے میں معاف کروں. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکل جاتا. ابھی سورج مشرق سے نکل رہا ہے, اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. لیکن یہ تو پوری دنیا کے لیے معاملہ ہوگا, لیکن ہر انسان کے ساتھ توبہ کا دروازہ کب بند ہو جاتا ہے کہ جب اس کے جاگنے کا وقت آ جاتا ہے, اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اسی لیے وہ وقت آنے سے پہلے ابھی ہمارے پاس میں وقت ہے. ورنہ قرآن مجید میں ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ جو لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں, معصیت کی زندگی گزارتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں, وہ موت کے وقت ہی آرزو کرنے لگتے ہیں کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. کیا اللہ مجھے کیوں نہ تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں تیرے راہ میں صدقہ کروں اور نیک بنوں اور صالح بن کر تیرے پاس میں آؤں. کیوں؟ کیونکہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے نا تو آخرت کم میں اس کی نگاہوں پہ جو پردہ پڑا ہے نا, آج دنیا میں ہمیں آخرت نظر نہیں آتی, دنیا ہی نظر آتی ہے, اور اس کے لیے ہم ساری کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا نا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقیٰ. تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لیکن آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو میرے بھائیوں, جب وہ پردہ کم اٹھ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق,
جب موت کی سکرات جب آ جاتی ہے نا تو وہ حق یعنی وہ آخرت کا پردہ اٹھ جاتا ہے. اب اس دن انسان کو نظر آنے لگتا ہے کہ میری یہ تو آخرت یہاں سے شروع ہونے والی ہے دوسری زندگی، یہ چین سکون والی ہے، اطمینان والی ہے کہ تکلیف اور پریشانی والی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ مومنون میں بھی وہاں بھی فرمایا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب تھوڑا مجھے وقت دے دے، تھوڑا مجھے مہلت دے دے تاکہ میں دنیا میں جاؤں جس دنیا سے آیا ہوں اور وہاں پورا نیک کام کروں، صدقہ خیرات کروں اور پھر نیک بن کر تیرے پاس میں آؤں. لیکن کسی کو وقت نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ وقت کب آنے والا ہمارا ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں آخری آیت پڑھ کے میں ختم کروں گا، وقت ہو رہی ہے کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، اس کے ساتھ کل کیا حالات آنے والے ہیں، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کس سر زمین میں اور کس حالات میں اسے موت آئے گی. تو آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، آئندہ اپنی زندگی کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی نیت کریں، ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں آسانیاں عطا فرمائے. ہمارے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف فرما دے. تو رحمان اور رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے. ہم گنہگار ہیں اور خطا کار ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما.